بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. کچھ ملکی سیاسی معاملات کی بات کر لیتے ہیں. وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور سرحد کی صورتحال کے باعث گورنر راج پر غور کیا جا رہا ہے اور خیبر پختونخوا کی صورتحال سب کے سامنے ہے. چاہتے ہیں کہ صوبے میں ایسا انتظامی ڈھانچہ ہو جو کچھ فائدہ تو دے. کب تک صوبے کے شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے؟ اس کے لیے کچھ ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے. کچھ ناموں پر غور کیا جا رہا ہے, وہ نام آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کے پی کے اندر پہلے ہم نے دیکھا ایک تبدیلی آئی کہ سی ایم تبدیل ہوئے. اس کے بعد پہلے ہم سن رہے تھے کہ گورنر راج جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. کبھی کیجولی اس پر بات ہو رہی تھی, کبھی سیریسنس کے ساتھ ہو رہی تھی. لیکن اب بیرسٹر عقیل کی جانب سے یہ کہا جانا ڈیفینیٹلی بہت سارے سوالات بھی کھڑے کر دیتا ہے. ایک پیکیج دیکھتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک بہت شخصیت ہوں گی, ان سے ذرا جانیں گے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں. دیکھتے ہیں. خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باز گشت. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل نے کہا خیبر پختونخوا کے حالات اس کا تقاضا کر رہے ہیں. صوبے کے حالات سب کے سامنے ہیں. کب تک خیبر پختونخوا کے شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑا جا سکتا ہے؟ آئین میں 2 ماہ کے لیے گورنر راج کی گنجائش ہے جس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے. کے پی کے کی سچویشن ہے, جو وہاں پہ حالات ہیں وہ اٹسیلف جو ہے وہ کال کرتے ہیں. اس تمام تر حوالے سے ایک آئینی اقدام موجود ہے. اب کب تک جو ہے وہاں پہ جو رہائشی ہیں, وہاں کے جو شہری ہیں, کب تک ان کو بے یار و مددگار یا لاوارث چھوڑیں گے؟ اور انیشلی یہ 2 مہینے کے لیے ہو سکتا ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشنل ٹائم لائن. اس کے بعد یہ ایکسٹینڈیبل بھی ہوتا ہے. ذرائع کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا کے لیے 6 نام سامنے آئے ہیں. پہلی ترجیح موجودہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ہیں کہ انہیں عہدے پر برقرار رکھا جائے. فیصل کریم کنڈی کے بعد امیر حیدر ہوتی, پرویز خٹک اور آفتاب شیرپاؤ کا نام بھی گورنرشپ کے لیے زیر غور ہے. سیاستدانوں کے ناموں میں سے کسی پر بھی اتفاق نہیں ہوا تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی کے نام بھی لسٹ میں موجود ہیں. تو جناب یہ وہ سارے نام ہیں جن پر غور ہو رہا ہے, جن میں کنڈی صاحب کا نام خود بھی شامل ہے. اس پر بھی غور کیا جائے. گورنر راج اگر لگانا ہے تو وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے ویسے ان کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے. اب پتہ نہیں کیا خبریں چل رہی ہیں, یہ ہم کنفرم کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خود گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. کنڈی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ جو گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ باتیں سرگرم ہیں, اس بات کو کنفرم کر دیجیے کیا واقعی وفاق اس آپشن پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ گورنر راج لگایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ وفاق اس پہ غور کر رہی یا نہیں کر رہی. میں تو پشاور میں ہوں, آپ اسلام آباد میں, آپ کو زیادہ پتا ہوگا. لیکن دیکھیں گورنر راج کیوں لگتا ہے, پہلے اس کو دیکھنا پڑے گا. گورنر راج جو ہے وہ اٹ از دی لاسٹ آپشن ان دی پروونس. جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا صوبہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے خدا نخواستہ نکل رہا ہے, یا حالات اس میچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ جس پہ آپ کنٹرول نہیں ہو رہا صوبائی حکومت سے, یا کوئی ایسی چیزیں ہیں, تو یہ آخری آپشن وفاق کے پاس ہوتا ہے کہ وہ گورنر راج لگائیں اور چیزوں کو سنبھالیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے اگر صوبائی حکومت ان چیزوں کو سنبھالے. اپنے صوبے پہ دیکھیں ہم اس وقت حالات جنگ میں ہیں. ہمارے بارڈر کے اس طرف ہم افغانستان کے پڑوس میں ہیں, ہمارے بارڈر کے اس طرف افغانستان ہے, اندر ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہماری فوج, پولیس, ایف سی شہادتیں دے رہی ہیں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں. 3 جو حملے بچائے گئے جو کہ پولیس ٹریننگ اسکول ڈیر اسماعیل خان کا تھا, کیڈ کالج وزیرستان کا تھا, یا پھر ایف سی ہیڈ کوارٹر کا تھا, وہ تو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بہت سی جانیں بچائیں. پھر آپ چلو وہ تو باہر ہے اسلام آباد کا, اگر کورٹ سے دیکھیں تو یہ چیزیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری صوبائی حکومت کو فوکس کرنا ہے لا اینڈ آرڈر کے اوپر, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد ہمیں دیکھیں بغیر اسلام آباد کے ہمارا صوبہ نہیں چل سکتا, کیونکہ اسلام آباد سے مطلب ہے کہ اگر ہمیں وسائل اسلام آباد سے نہیں ملیں گے, ہم اگر فوج کی سپورٹ نہیں لیں گے, کیونکہ دیکھیں جب بھی صوبوں میں اگر آپ دیکھیں سندھ میں یا بلوچستان میں جب بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے وہ رینجرز بلا لیتے ہیں یا فوج بلا لیتے ہیں. تو جب تک ہم ٹارگٹ بیس آپریشن نہیں کریں گے, دیکھیں ہم نے افغانستان کو مختلف مواقع پہ ثبوت پیش کیے ہیں کہ آپ کی سرزمین انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, اور وہ کے پی میں بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اپنے دوستوں کے کہنے پہ قطر میں بھی اور ترکیہ میں ان کے ساتھ بیٹھے, کوئی چیز اس کی جو ہے وہ فروٹفل رزلٹ نہیں آیا. تو جو لوگ یہاں پر آئے ہیں اور جو ایک فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام لے جائیں گے, کیا اسلام میں کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ بچوں کے اسکولوں پہ آپ حملہ کریں, آپ ایف سی کے ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ کریں, آپ پولیس اسٹیشن اسکول پہ حملہ کریں, آپ وکلاء پر حملہ کریں؟
یہ کون سی اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کام کریں؟ گورنر راج کا جو جواز ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہم کرتے ہیں بات، لیکن اس سے پہلے جو سب سے پہلے آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ مجھے کیا پتا ہو، میں پشاور میں ہوں، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی سیٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ماضی میں آپ خود بات کرتے رہے ہیں کہ گورنر راج جو ہے نا وہ لگایا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، صدر جو ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں جنہوں نے گورنر راج کے بارے میں بتانا ہے. تو اتنی تو بے خبری نہیں ہو سکتی نا آپ کو کہ تبدیل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. تھوڑا سا ذرا بتائیے تو صحیح. دیکھیں گورنر راج کی آپشن آئین میں تو موجود ہے اور میرے اختیار تو میری پارٹی کے پاس ہے. جب میں گورنر بن رہا تھا مجھے پارٹی نے میسج کیا کہ ہم آپ کو گورنر بنا رہے ہیں. آج میرے اختیار میری پارٹی کے پاس ہے. میری پارٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی میں نے اس کو فالو کرنا ہے تو جو بھی ہوگا. لیکن ایسا سچ تھا کبھی میں نہیں سمجھتا. آپ نے کہا، آپ نے شروع میں کہا کہ آخری مطلب میرے ساتھ میری پارٹی ڈسکشن ہوئی. اچھا، آپ نے کہا کہ آخری آپشن ہونا چاہیے. کیا ابھی وقت ہے، جس طرح آپ نے اوور آل صوبے کی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات کی، دہشت گردی کے حوالے سے بات کی، کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ آخری آپشن کو استعمال کیا جائے؟ چلے اس طرح سے بتا دیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر صوبائی حکومت دیکھیں، ایک اچھا اقدام صوبائی حکومت کا یہ ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 4 دسمبر کو NFC ایوارڈ جو ہو رہا ہے NFC کی میٹنگ میں وہ جا رہے ہیں. آج بھی CM صاحب نے پارلیمانی کمیٹی جو جتنے پارلیمانی ہیڈز ہیں ان کی کمیٹی بنائی ہے، ان سے وہ فیڈ بیک بھی لے رہے ہیں. ایسے انہوں نے پہلے ایک جرگہ بھی کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو اگر ہم آج پاکستان اور خیبر پختونخوا خاص کر اس چیز کا متعمل نہیں ہو سکتا کہ ہم صوبے کو بند کریں، ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں، ہم چیزیں کریں. تو دیکھیں ہم نے پولیٹکس کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو 2 چیزوں کو علیحدہ چلانا ہے. دیکھیں اگر ان کی پارٹی کے کچھ خدشات ہیں تو ان کی پارٹی موجود ہے، ان کا پارٹی کا چیئرمین موجود ہے، صوبائی صدر موجود ہیں، باقی عہدیدار موجود ہیں، وہ اپنی پارٹی چلائیں. ان کو چاہیے کہ CM صاحب کو کہ اپنی ٹیم کے ساتھ صوبے پہ وہ کریں، صوبے پہ جو ہے وہ دھیان دیں. ہمارے مطلب ہے کہ ہمارا اتنا بڑا ایک لمبا چوڑا بارڈر ہے خیبر پختونخوا کا. اچھا کنڈی صاحب، یہ سمجھا جاتا ہے گورنر راج لگانے کے لیے جو جواز پیش کیا اس میں ہوتا ہے کہ امن و امان کا مسئلہ ہے یا پھر آئینی معاملات جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہو جائیں، آئینی مشینری ٹھیک سے ناکام کر رہی ہو. آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر وہ ناکام ہو گئی ہے امن و امان کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس لیے گورنر رول کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سپورٹ چاہیے وفاق کی یا فوج کی یا رینجرز کی تو ڈیفینیٹلی اپنی مدد کے لیے، پولیس کی مدد کے لیے ان کو بلاتے ہیں. جب یہ ان کی طرف سے باتیں آتی ہیں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ٹارگیٹ آپریشن بھی نہ ہوں، فوج بھی نکل جائے، فار ایگزامپل ان کی پارٹی کی طرف سے کبھی بیانات یہ بھی ہوں. دیکھیں اگر آج فوج ہمارے صوبے سے نکل جاتی ہے، کیا ہم اس چیز کے متحمل ہیں کہ ہم صوبہ ایک ہفتہ بھی سنبھال سکتے ہیں؟ ہماری بڑی بہادر پولیس ہے لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو ان کے وسائل کی سپورٹ کے لیے فوج اگر نہیں آئے گی تو مجھے بتائے گا آج ہمارے مرج ڈسٹرکٹس، کیونکہ وہ بھی حکومت کے انڈر ہے، CM کے انڈر ہوتا ہے، اگر ہمارے فارمر فاٹا سے بھی اور ہماری جن علاقوں میں ہماری فوج ہے اگر وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور چلی جاتی ہے واپس، تو کیا ہم صوبے کو سنبھال سکتے ہیں؟ ایک ہفتہ میں بہت بڑی بات، ہفتہ بھی نہیں سنبھال سکتے. تو ہمیں ان کی سپورٹ چاہیے. اور ہم نے جب تک ہم مل کر ہم دیکھیں، ہم نے ماضی میں 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی، ہم نے سوات آپریشن کیا، دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی کروائی، ہم نے سیکورٹی فورس کو سپورٹ کیا، وہاں پر امن لے کر ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو امن آئے گا. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے KPK کے اندر اس سے زیادہ حالات خراب رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی یہاں پر گورنر راج کی اس طرح سے ہلکی پھلکی بات تو ہوتی رہی لیکن کبھی لگایا نہیں گیا. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ گورنر راج ہی واحد حل رہ گیا وہاں پر؟ میرے خیال میں یہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر صوبائی حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو سنجیدہ دیکھے، تعامل کے ساتھ بیٹھے، چیزوں کو دیکھے، اور میں سمجھتا ہوں وفاق کے ساتھ بیٹھے. دیکھیں بیٹھنا کوئی آپ کے بہت سیاسی اختلافات ہوں گے لیکن اکراس ٹیبل بیٹھنا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. پچھلی میٹنگ میں بھی اگر CM صاحب نہیں گئے، ہم نے جرگے میں ان کو کہا تھا کہ آپ کو جانا چاہیے تھا. آپ اپنا موقف نہیں دیں گے، صوبے کا کیس نہیں لڑیں گے تو چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ لہٰذا ہمارا کیس تو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے لڑنا ہے، ان کی ٹیم نے لڑنا ہے. اگر وہ اسلام آباد کے ایوانوں میں کہیں گے کہ میں نے بائیکاٹ کیا اور ایک ملاقات کے لیے میں نے بائیکاٹ کیا، ملاقات نہیں ہوگی، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک ملاقات کے لیے ہم اپنا صوبہ جو ہے اس کو دو پہ لگا سکتے ہیں. اچھا کنڈی صاحب، یہ جو تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو CM تبدیل ہوئے ہیں PTI کے، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری ہے یا ڈیفرنٹ؟ آپ کو کوئی لگتا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی کابینہ اور ان کی حکومت اور سہیل آفریدی کی حکومت اور کابینہ، کیا تبدیلی آپ کو محسوس ہوتی ہے بینگ اے گورنر؟ دیکھیں ابھی تک تو آفریدی صاحب کی کابینہ پوری بنی بھی نہیں ہے. انہوں نے تو 10 جو ہے وہ ایمرجنسی کے وزیر لیا، بھی ان کے 8 وزیر رہ رہے ہیں، کچھ ایڈوائزرز بھی رہ رہے ہیں، اور ان کا یہ تھا کہ میں بانی چیئرمین سے مل کے بعد اس کے بعد باقی ٹیم کو لوں گا. اب ڈیفینیٹلی ان وزراء پہ بھی اور CM صاحب بھی بوجھ ہے. اگر وہ 5-5 6-6 محکمے سنبھال رہے ہیں، وہی بہت مطلب ہے کہ بوجھ ہے ان کے اوپر، چیزیں ہیں.
दूसरी चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली फ़र्क होता है इस वज़ीर आला को जो पिछले वज़ीर आला ने चीज़ें छोड़ गई हैं। एक उजड़ा बुजड़ा सूबा उनको दे के दिया है। यहाँ पे गवर्नेंस के बहुत से इशूज़ थे, करप्शन के बहुत से इशूज़ थे, लॉ एंड ऑर्डर के इशू क्रिएट। मुझे बताएं जब हुकूमत आई थी इनकी उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्या थी और आज लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्या है? उस वक्त करप्शन का क्या रेशो था, आज करप्शन तो आपको नहीं लगता थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए इस सीएम को, सोहेल आफरीदी साहब को थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी पॉलिसीज उसके मुताबिक बना सकें? उनके आते साथ ही गवर्नर रूल की बातें शुरू हो गई हैं। नहीं वो नहीं है, मैं कहता हूँ कि वो बैठे हैं, पेशावर को टाइम दें, सूबे को टाइम दें, अपनी टीम को बिठाएं, चीज़ें करें। वफाक के साथ जब मेरे साथ उनकी मुलाकात हुई थी, जब वो वोट टेकिंग पे आए थे या उनकी काबीना की वोट टेकिंग थी, उनको मैंने ये बोला था कि हम वफाक के साथ मिलकर अपने वसाइल की जंग लड़ेंगे दलील और दलाइल के साथ। गालम गलोच से कोई चीज़ नहीं मिलती। हम अपना केस लड़ेंगे, हम दलील और दलाइल से जाएंगे इस्लामाबाद में। आपके जो इशूज़ होंगे हम आपके लिए काम करेंगे, आपके इशू सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपने भी इस तरीके से बिहेव करना है ताकि हमें पता चले कि हम वाकई अपने सूबे की अमन अमान के लिए, अपने सूबे की तरक्की के लिए और अपने सूबे की सलामती के लिए काम कर रहे हैं। सही है, मिलजुल कर ही चलना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप बता दें कि अगर गवर्नर राज लगता है, हम सपोज करते हैं, तो एक पूरे मुल्क पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा और फिर एक आम शहरी इसको किस नज़र से देखे? वो तो जब लगेगा फिर डिस्कशन हो गया। पहले से मैं इफ एंड बट्स करेंगे या क्या होगा। अब बातें हो रही हैं, अब ये खबरें चल रही हैं। हुकूमत नहीं चाहेगी कि गवर्नर जी देखें कभी भी कोई देखें वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं और खबरें आप फैला रही हैं कि वज़ीर आज़म तो आज वापस आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब किसी उनकी काबीना के लोग ये बात कर रहे हैं ना, सूबे में गवर्नर राज कुंडी साहब, उनकी काबीना के लोग, बैरिस्टर अकील उनकी काबीना की है ना, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून, वो कह रहे हैं कि गवर्नर रूल लग सकता है। तो फिर डेफिनेटली हम तो सवाल करेंगे। और आपसे बेहतर और पर्टिनेंट शख्सियत कौन हो सकती है? देखें कोई भी वफाकी हुकूमत ये नहीं चाहती कि गवर्नर राज लगे। वो एक मैं कहता हूँ कि वो लास्ट ऑप्शन होती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो ऐसी चीज़ों पे हुकूमत कहे कि हम लगाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि वो आखिरी ऑप्शन होता है। जब आपकी दवाई से इलाज नहीं होता तो फिर आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं, सर्जरी के लिए जाते हैं। पहले कोशिश डॉक्टर की होती है कि दवाई से ठीक किया जाए। लिहाजा देखें सूबे की सूरत हाल, डेली बेसिस पे दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। देखें जब अमन हमारे सूबे में आएगा तो तरक्की आएगी, लोग आएंगे, टूरिज़्म होगा, रिच टूरिज़्म होगा, हमारे पास माइंस एंड मिनरल मौजूद हैं, हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं तेल और गैस के। तो ये कंपनीज और ये चीज़ कैसे आएंगी जब रोज़ाना की बेस पे उनके लोग अगवा हो रहे होंगे? तो लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे? हम भी चाहते हैं कि हमारा सूबा तरक्की करे बाकी सूबों की तरह। हम भी चाहते हैं कि हमें अमन अमान हो, हमारे शहरी भी टूरिज्म करें, बाहर से लोग टूरिज्म करें, लोगों का कारोबार हो। बिकॉज कुछ अर्से पहले तक आप ही डिफरेंट जगहों पर या मीडिया के सामने या डिफरेंट टीवी शोज में बात करते थे गवर्नर राज लग सकता है, गवर्नर राज लगाया जा सकता है। अब आप कह रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन है और इसको बिल्कुल एंड में जाकर सोचना चाहिए। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं कुंडी साहब? तो मैं कहता हूं कि लगाया जा सकता है, इसकी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वो आखिरी ऑप्शन मौजूद है। मैं तो ये नहीं कह, मैं कहता हूं लगाया जा सकता है, लेकिन लहजा भी बड़ा मैटर करता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। कुंडी साहब, बॉडी लैंग्वेज, लहजा, बात करने का टोन, ये भी बड़ा मैटर करता है। आप कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि मैं तल्ख लहजे में बात करूं, नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं, आपने हमेशा बहुत अच्छे लहजे में बात किया एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गवर्नर खैबर खा। वो ये कह रहे हैं कि ये गवर्नर रूल लगाना जो है लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। जब दवाई बिल्कुल काम ना करे उस वक्त ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। दवाई सही भी दी है या नहीं, अब ये तो हमने डिसाइड नहीं करना, ये डिसाइड करेंगे वहां के रहने वाले लोग। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। मजीद हमारे साथ रहिए।